تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سورہ قمر کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کیا ہے۔ ان آیتوں میں معجزہ شق القمر کا بیان کیا گیا ہے
اور بتایا گیا ہے کہ یہ معجزہ کس طرح پیش آیا تھا۔ اسی اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ القمر رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ لگی ہے قیامت، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند بھی پھٹ گیا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ ایک دلیل تو قیامت کی علامات قیامت میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا دونوں ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو ہاتھ کی انگلیاں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ قیامت قریب آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو آیا ہوں قیامت قریبی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور مبعوث ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت قریب ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے تو 1400 سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً 1450 سالوں کا عرصہ ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت قریب ہے، تو اب 1450 سال تک تو قیامت آئی نہیں، اور اب پتہ نہیں کب آئے گی، یہ بھی پتہ نہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو، یہ بلکہ آپ نے پکی ٹھکی بات کہی ہے اور سچی بات کہی ہے۔ ایک تو یہ بات کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں کہ جو تم کو تعلیم دے اور آپ کو تبلیغ کرے، آپ کو دعوت دے، بلکہ میں آیا ہوں جو میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں، یا میرے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیں گے، وہ سب کے سب ایسی ہے کہ اس کے بعد پھر تو قیامت ہی آئے گی۔ اس کو ماننا ہے تو مان لو، نہیں مانو گے اور اپنے ٹھرے پہ چلتے رہو گے، اپنی ضد اور عناد پہ چلتے رہو گے، تو یاد رکھو کہ کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں جو تمہارے کان پکڑ کے ادھر سے ہٹا دے۔ تو لہذا اب تم مانو نہ مانو، بس بات یہ ہے کہ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اس لیے بھی قرب قیامت کا سبب بنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم کو لگ رہا ہے نا کہ 1400 سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، باقی جو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری شروع ہو چکی ہیں۔ اب قیامت کی نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوں گی آنے سے پہلے جو نشانیاں ہیں تو اس وقت تک قیامت توڑی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ پہلے آئیں گی، اس کے بعد پھر ہوگا یہ کام۔ اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کون سی نشانی کس وقت آئے گی، کون سی نشانی کس وقت آئے گی۔ تو پہلی بات تو یہ فرمایا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، یعنی میرا آنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ پھر فرمایا دوسرا جز اس آیت کا یہ ہے کہ وانشق القمر، سورج چاند شاق ہو گیا ہے، یعنی چاند پھٹ گیا ہے، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر تھے۔ مینا مکے سے باہر ایک جگہ کا نام ہے۔ عام طور پر حاجی حضرات جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مینا ضرور جانا ہوتا ہے۔ تو مینا کے مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے،
اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، یہ سب حضرات تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزے کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور اس بات کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اس روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلائل قطعی سے ثابت ہے۔ اور واقعہ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھلایا ایک چاندنی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک مشرق کی طرف چلا گیا اور دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان ایک پہاڑ بھی حائل نظر آنے لگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی یا معجزہ دکھلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جبل حرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو پڑھے بغیر کوئی عالم دین نہیں بنتا، اور جس کو کوئی سند وغیرہ علم دین کی نہیں دی جاتی، یہ دونوں کتابیں پڑھے بغیر ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ اب اگر کوئی جھٹلائے اس کے باوجود بھی تو ظاہر ہے کہ اس کے عقل کے اوپر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب مشرکین یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر جادو نہیں کر سکتے، یہ تو یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے، کوئی چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں کیا، اور ایسا ہے اور فلاں ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے اوپر کچھ شبہات تو دائر کیے ہیں یونانی فلسفے والوں نے بھی، اور کچھ شبہات عام لوگوں نے بھی دائر کیے ہیں۔ وہ شبہہ جو یونانی فلسفے والوں نے دائر کیا ہے اور بنایا ہے وہ یہ کہ جی سیارات میں، کواکب میں اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں میں نا وہ نہیں ہو سکتا، ان چیزوں میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے اندر خرق ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک یونانی فلسفے کے طور پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیارات میں اور کواکب میں یعنی ستاروں میں خرق اور التیام یعنی پھٹ جانا اور پھر مل جانا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا ایک محض ایک دعویٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی باتیں بے بنیاد اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز کے توڑنے پر بھی اور ہر چیز کو جوڑنے پر بھی اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو ناواقفیت ہے ان کی۔ تو معجزہ تو نام ہی اس فعل کا ہے کہ جو عام عادات کے خلاف، عام لوگوں کی قدرت سے خارج ہو اور حیرت انگیز ہو اور مستبعد ہو۔ تو ورنہ معمولی کام اگر کوئی ہو تو اس کو معجزہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی کے اوپر ہی دکھاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے نہیں ہوئے، معجزے اور بھی دوسروں کے ہوئے۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوا، ان کی لاٹھی جو ان کے پاس تھی، عصا جس کو کہتے ہیں، وہ کبھی سانپ بن جاتی تھی، کبھی اژدہا بن جاتی تھی، اور ان کے بغل سے سفید روشنی ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معجزات ہیں کہ وہ مادرزاد اندھے کو صحیح کر دیا کرتے تھے اور اس کو روشنی دلوا دیا کرتے تھے، اور اکمہ اور ابرص جو ہوتے تھے لوگ، ان کو
وہ کچھ پڑھتے تھے اور کچھ ان کو دوائیں دیتے تھے تو وہ صحیح ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اندر تو معجزات آئے ہیں، تو ایک معجزہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہو کیا تو مشرکین اعتراض کریں یا فلسفہ یونانی والے اعتراض کریں تو ان کے اعتراضات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ان کی لچر باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اور ان بے بنیاد باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک اعتراض تو یونانی فلسفے والے کرتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، اور ایک اعتراض عام لوگ کرتے ہیں، اور عام لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ پیش آیا تو اس کو تو مکے کے لوگوں نے ہی دیکھا، اور مینا کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا، لیکن جو دنیا سے اتنے سارے ممالک ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے تھوڑی دیکھا، تو لہذا اب ہم کیسے ان کی بات مان لیں؟ وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ بات بھی غلط بات ہے، اور اس بات کا غلط ہونا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے اور مورخین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑے ہونا، دو ٹکڑے ہونا اور بیچ میں پہاڑ کا حائل ہونا صرف مکے میں ہی نہیں دیکھا گیا بلکہ مختلف جگہوں پہ دیکھا گیا، اور لوگوں نے اس کی آ کے شہادات دی۔ چنانچہ ہندوستان کی ایک مشہور کتاب ہے اور مستند کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہاں کا جو مہاراجہ تھا اس جگہ کا جہاں پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، وہ مہاراجہ تھا مالیبار کا۔ مالیبار ایک جگہ کا نام ہے ہندوستان میں، تو اس مہاراجہ نے واقعہ بچشم خود دیکھا، اور یہی واقعہ جب اس کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور دست مبارک سے ہوا ہے، تو وہ ہی واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا، یعنی وہ اسلام لے کر آیا۔ تو چنانچہ اس سبب کی بنیاد پر ابو داؤد نے بھی، ایک کتاب کا نام ہے اور حدیث کی کتاب ہے، امام طیالسی نے بھی اور امام بہقی نے بھی ان روایات سے ثابت کیا ہے کہ خود مشرکین مکہ نے بھی باہر کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی، اور انہوں نے اس بات کو بتایا تھا کہ ہاں ہم نے دیکھا، اور اس کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ لہذا اب عام جو اعتراض ہو رہا تھا اس کا بھی جواب ہے، اور جو فلسفیانہ اعتراض ہو رہا تھا اس کا بھی جواب ہے، لہذا بلا وجہ اعتراض کرنا کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے در حقیقت اس لیے احکامات رکھتی ہے کہ اس کے اندر اتنے بڑے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے معجزہ شق القمر، اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ شق القمر، یعنی قمر کا دو ٹکڑے ہونا یا قمر کا پھٹ جانا، چاند کا پھٹ جانا۔ اب بقیہ آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ بقیہ آیات یہ ہیں وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھیں کہ کوئی نشانی، تو یعنی کوئی بھی نشانی یہ کفار اور مشرکین دیکھیں تو کیا کریں گے؟ اعراض ہی کریں گے، اپنا منہ ہی موڑیں گے، اور یہ عام لوگوں کا دستور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کسی کی ماننی نہیں ہوتی تو اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب کسی کی کوئی بات نہیں مانی، فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس آدمی کی توہین کرنی ہے اور اس آدمی کو راہ راست سے ہٹانا ہے اور اس کی عزت خراب کرنی ہے، تو ہمیشہ صحیح بات کو سن کر بھی لوگ اعراض ہی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ کفار اور مشرکین کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، اور یہ جادو بھی ایسا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب بیکار چیز ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور جھٹلاتے بھی ہیں اور ساتھ میں یہ کہ اپنے خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سن لیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اس طرح کی حرکتیں کرنے سے بہت جلد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت ٹھہرا رکھا ہے، ایک وقت تک ہوتا ہے
اور ایک وقت کے بعد سب پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے تھے۔ جتنے بھی آپ واقعات دیکھ لیں، جہاں جہاں لوگوں نے غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ یہی ہوا۔ اب جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، ابھی آ رہے ہیں اسی رکوع کے اندر، وہ واقعات حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے، قوم عاد کا بھی ہے، قوم سمود کا بھی ہے، اور بہت سارے حضرات کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ نبی آتے تھے اور نبی کو جھٹلاتے تھے اور نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، سب نے ایسے ہی کام کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تک تو ان کی باتوں کو برداشت کیا، مہلت دی کہ شاید سمجھ جائے، نبی بھیجا نبی کی تعلیمات بھیجی، ان کے بیان کرنے والے حواری اور صحابہ اکرام کو بھیجا، لیکن جب دیکھا کہ مانتے ہی نہیں، ضد اور عناد ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے اور کسی سے انتقام لے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو عذاب آیا طوفان کا، نیچے سے چشمے ابل رہے ہیں اور اوپر سے آسمان سے پانی برس رہا ہے، اور سارے کے سارے ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ دوسرے حضرات تھے جنہوں نے ان کی بات مانی تھی وہ بچ گئے، باقی سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اب بتائیے یہ جو ان کو موت آئی ہے، یہ کوئی عزت کی موت ہے؟ یہ تو بے عزتی کی موت ہوئی۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، حضرت لوط علیہ السلام کا حشر کیا ہوا؟ ان کی قوم بھی غلط حرکتیں کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا کہ جس جگہ پر وہ بحر میت ہے، عمان کے قریب ہے یہ جگہ، تو یہ جو بحر میت ہے وہاں پہ کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا، جیسے ہی داخل ہوگا مر جائے گا، اتنا خراب پانی ہے اس کا۔ تو خیر، بحر میت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اتارا، آسمان سے پتھر برسے ان کے اوپر اور سارے کے سارے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ غرض یہ کہ جو بھی آدمی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، ایک وقت تک اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بات مان لے، اور لیکن جب وہ بات نہیں مانتا تو اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کو عذاب ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ بات جان لیں کہ ہر معاملے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت آنے پر ان کو خود پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں انبیاء علیہم السلام کے واقعات ان کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور بتایا ان کو گیا کہ دیکھو پچھلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر، پوری عقل کی بات ہے لیکن اس کے باوجود یہ عقل سے کام نہیں کرتے۔ فتول عنہم، تو بس اے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعراض فرمائیے، غمگین نہیں ہوئیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا اس بات کا کہ اتنا میں سمجھاتا ہوں اور اتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ میری بات نہیں مانتے، تو لہذا آپ کو غم ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے فتول عنہم، آپ ان سے پیٹھ پھیر لیجئے اور ان سے منہ موڑ لیجئے۔ کیوں؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کوئی پکارنے والا آئے گا ایک ناگوار چیز لے کر، یعنی سور پھونکی جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اس دن ان کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ خش عن ابصارہم، اس دن ہوگا یہ کہ ان کی آنکھیں مارے ڈر کے پھٹی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اجداث جدسن کی جمع ہے، اس کے معنی قبریں، قبر کو کہتے ہیں اجداث، قبر، بہت ساری قبر، تو وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے۔ لوگ کیسے نکلیں گے؟ کأنہم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے کہ ٹڈیاں۔ ٹڈیاں کسے کہتے ہیں؟ ٹڈی کہتے ہیں کہ جو ایک جانور ہے جو کہ اڑتا بھی ہے
اور کھیتوں کے اندر آ کے کھیت کو اور فصل کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ ان کا مقام ہوگا جو لوگ نکلیں گے قبروں سے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور دوڑتے ہوئے جائیں گے اس پکارنے والے کے پاس اور کہتے ہوئے جائیں گے یہ منکر کہ بھائی ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل دن آ گیا، یعنی ھذا یوم عسر، یعنی ہمارے لیے تو بہت زیادہ مشکل وقت آ گیا ہے۔ عسر، عسر کے معنی تکلیف دہ، مشکل ترین دن آ گیا۔ تو پھر آگے جو ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں مانا، بلکہ ان کو الٹی سیدھی باتوں سے نوازا۔ کسی نے مجنون کہا، کسی نے جھڑکا، اور کسی نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنا کام بند نہیں کیا، اپنی تبلیغ بند نہیں کی تو ہم آپ کو پتھروں سے ماریں گے، لئن لم تنتہی لتکونن من المرجومین۔ تو غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، 950 سال تک آپ نے تبلیغ دعوت کا کام کیا لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا؟ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بڑا مغلوب ہو گیا ہوں، اے رب میرے میں بڑا مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر آپ میری مدد فرمائیے۔ چنانچہ جب کوئی آدمی پریشان ہو اور کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہو اور اس کو کوئی حزن اور ملال ہو تو ایسے موقع پہ یہ دعا بڑی مجرب ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، کوئی آدمی میری بات مانتا ہی نہیں، آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری مدد فرمائیے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، نیچے سے زمین سے چشمے ابلنے شروع ہو گئے اور سب لوگ اس کے اندر ڈوب گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا مشورہ دیا، کشتی بنانے کا طریقہ سکھلایا اور کشتی انہوں نے بنائی اور کشتی کے اندر وہ سوار ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہم دکھاتے ہیں؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس کو ہم نے کیوں دکھایا، یہ نشانی ہم نے کیوں دکھلائی؟ تاکہ کوئی سوچنے والا سوچے، غور کرے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا کھڑکھڑانا، یعنی میں کیسا عذاب دیتا ہوں جب کوئی آدمی بات نہیں مانتا، اکڑ کرتا ہے اور بری بری باتیں کرتا ہے تو پھر میں کیسا کھڑکھڑاتا ہوں، یعنی کیسے عذاب دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ یعنی قرآن کریم کے اندر ہم نے یہ جو واقعات ذکر کیے ہیں، در حقیقت یہ قرآن کریم کو ہم نے آسان کر دیا آپ کو، تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں، یاد بھی کریں اور سمجھیں بھی، اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے والے۔ چنانچہ قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے، اگر آج ہم لوگ سب اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو سمجھائیں تو پوری مملکت میں، پوری جہاں میں کوئی بھی انشاءاللہ اگر سمجھ جائے اور اس پر عمل کر لے تو کوئی بھی انشاءاللہ کافر نہیں رہے گا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ فرماتے تھے اور باقی حقیقت ہے کہ اگر قرآن کریم کوئی آدمی صحیح طرح پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس کی تلاوت بھی صحیح طرح کر لے اور اس کا ترجمہ صحیح طرح کر لے اور کوئی کام نہ کرے، کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، وہ سمجھو کہ اس نے تعلیم کا انتہائی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا۔ خود قرآن کریم میں آتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سکھلانے کے مطلب کئی ہیں، ترجمہ سکھلائے، تفسیر بیان کرے، تلاوت سکھائے، تجوید سکھائے، مخارج اور حروف کی ادائیگی کا طریقہ بتلائے
اور ان کو ادا کر کے بتلائے، یہ سارے کام کرے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پیش آیا جو کہ اسی رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے قوم عاد کا، فرمایا کہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد نے، قوم عاد نے جھٹلایا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے، اور پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ان لوگوں کو ڈرانا میرا کیسا ہوا۔ یہاں پر قوم عاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قوم عاد کون لوگ تھے؟ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی تھی، بتوں کو پوجتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور ان کی بات کو نہ مانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ عذاب کیا دیا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک ایسی ہوا جو کہ تند تھی۔ تند ہوا کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی سخت ہوا تھی۔ سخت ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اڑا کے لے جاتی تھی، چیزوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی، توڑ دیا کرتی تھی، گرا دیا کرتی تھی، ایسی تند ہوا بھیجی۔ فی یوم نحس مستمر، اس نحوست کے دن جس میں وہ چلے تھے۔ تنزع الناس، ہم نے اکھاڑ مارا لوگوں کو، گویا کہ وہ جڑیں بن گئے ایسی جیسے کھجور کی، جیسے کھجور کی جڑوں کو نکال دیا جائے زمین سے اور وہ ان کو اوندھا ڈال دیا جائے، تو اس طریقے سے وہ زمین کے اوپر پڑے، کیونکہ ان کے لمبے لمبے قد تھے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کے قد جو ہے 6 فٹ 7 8 فٹ ہوا کرتے تھے، اور بڑے تند و توانا تھے، اور ان کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صفات پیدا فرمائی تھی کہ یہ پتھروں کو کاٹ کر ان سے گھر بھی بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ دیا کرتے تھے اور ان سے محل بنایا کرتے تھے، اور عمارات بنایا کرتے تھے، اور سخت جان تھے، بڑے سخت سے سخت کام بھی کر لیا کرتے تھے، طاقتور تھے انتہائی، اور جو کام بھی ان کو ثبوت کیا جاتا وہ آرام سے کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی طاقت دی تھی تو یہ چاہیے تھا کہ یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں لگاتے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب اتاری یا جو نبی بھیجا ان کی بات مانتے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا ہوا عذاب میرا، قرآن کریم یہاں دوبارہ فرما رہا ہے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور کھڑکھڑانا میرا کیسا ہوا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان مشرکین کو سمجھائیے کہ اگر آج یہ معجزہ شق القمر کا انکار کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ اس کو نہ مانو، تو ان کو بتائیے کہ آپ سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام یہی ہوا کہ نہ ماننے کی وجہ سے اور ضد کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر قرآن کریم یہاں دوبارہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا آسان کر دیا؟ کہ ان کے اندر ان لوگوں کے واقعات ذکر کیے تاکہ تم اس بات کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد ان کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد عمل کرو اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ جن چیزوں کا اندر پڑھنا، جن چیزوں کے اندر ملوث ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور نبی کو ناپسند ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا۔ کس لیے؟ للذکری، ذکر کے لیے اور اپنی عادات کو بدلنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔
تو کوئی آدمی قرآن کریم در حقیقت پڑھتا ہی نہیں اس طریقے سے. کوئی آدمی قرآن کریم اس طریقے سے پڑھے کہ مجھے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، تو قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ اگر آدمی اس طریقے سے پڑھے گا تو ہم نے قرآن کریم کو انتہائی آسان فرما رکھا ہے، انتہائی آسان کیا ہے ذکر کے لیے اور نصیحت کے لیے. فہل من مدکر، بس کوئی ہے اے لوگوں، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آئے نصیحت حاصل کرے، اس سے آئے اور نصیحت حاصل کرے. چنانچہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی آدمی در حقیقت قرآن کریم کی آیات سے، ابھی جیسے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اب رجب کے مہینے کے اندر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کی دعائیں کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. آپ نے خود دعا سکھلائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا مانگو، کثرت سے مانگو. کیوں بھائی، کیوں مانگو؟ اس لیے کہ برکت ہو. جب برکت ہوگی رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں تو پھر انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں اس برکت سے کام لیا جائے گا. کیونکہ رمضان المبارک میں روزے کے اندر موقع نہیں ملے گا زیادہ روزی کمانے کے لیے، جانے کے لیے، اور اسی طریقے سے کہیں باہر نکلنے کا، جبکہ گرمی کا زمانہ بھی ہو تو کہیں نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اس وقت آدمی کے پاس اتنی برکات ہوں، رجب اور شعبان میں جو ہوئی ہیں اتنی برکات ہوں کہ ان برکات سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، راتوں کو جاگنا، شب قدر کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، قرآن کریم پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ برکات کیسے حاصل کریں؟ اس کے بارے میں قرآن کریم سے ہی آپ نصیحت حاصل کریں. وہ قرآن کریم سے کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم میں دیکھو کہ برکات کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں. تو قرآن کریم میں برکات حاصل ہوتی ہیں ان چیزوں سے کہ یتیم کو کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. کوئی یتیم ہو تو جس کا باپ نہ ہو اور یتیم ہو بچے، تو اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. اگر بدسلوکی کرو گے تو برکت نہیں ہوگی. دوسرا کام کیا؟ کہ دوسرا کام یہ کہ نماز کو غفلت سے نہ پڑھو. بس یہ ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے 10 بجے صبح اور اپنے وقت پہ نہیں ہو رہی، اور ظہر کی نماز بعض اوقات قضا ہو گئی تو عصر کی وقت سے پہلے وہ ہو رہی ہے وہ ظہر کی نماز، تو یہ جو ہے غفلت ہے نماز میں. تو غفلت نہ کرو. غفلت کرو گے برکات اڑ جائیں گی. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے ہیں، اب مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز مانگی کہ حضرت میں پریشان ہوں، مجبور ہوں اور میرے ساتھ یہ تھوڑی سی مدد میری کر دیں، کہ کچھ پیسے دے دیں یا کچھ میرا یہ کام کروا دیں یا میرا کام کر دیں، تو اس کو جھڑکو نہیں اور اس کا کام کر دو، اس کو منع مت کرو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قرآن کریم میں آیا. چھوٹی موٹی چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی موٹی چیزوں کو دے دینا چاہیے. جیسے گھر کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دوسرے کو دے دی جائیں تو نقصان بھی نہیں ہوتا. جیسے کوئی مشین ہے وہ اپنے ہاں چلتی ہے بجلی سے، تو اس کے یہاں بھی بجلی سے چلے گی، تھوڑی دیر میں استعمال کر کے واپس کر سکتا ہے، تو اس کو منع نہ کرو. کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر تم ہٹاؤ گے تو اسی طریقے سے کھانا کھلاؤ لوگوں کو. بھئی کھانا پک رہا ہے تو ایک آدمی کا کھانا نکال کے کسی کو پہنچا دو، بھئی یہ کھانا آج ہماری طرف سے آپ کھا لیجئے، یا کچھ اپنے کھانے کے ساتھ ملا کے کھا لیجئے، اپنے بچوں کو کھلا دیجئے. تو ان چیزوں سے ہوتی ہے برکات. تو اگر رجب کے مہینے میں یہ کام کرو گے، یہ 4 کام جو بتائے، تو اور شعبان کے مہینے میں یہ کام کرو گے تو لازماً رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سہولت دیں گے، اور اس سہولت سے فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا آسان ہوں گے، اور ساتھ میں تراویح پڑھنا بھی آسان ہوگا، اور دوسرے تمام امور جو رمضان کے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بھی کرنا آسان ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ در حقیقت قرآن کریم کو ہم نے تمہارے لیے آسان کیا ہے. کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، ذکر کے لیے. بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمیں تو تلاش ہے ایسے آدمی کی کہ کوئی آدمی آئے اور اس سے نصیحت حاصل کرے اور ہمیں نصیحت کی باتیں اس سے بتلائے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن کریم کی ان آیات سے صحیح طرح سمجھنے کی
توفیق کامل عطا فرمائے اور اپنا مستقبل صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے جو کہ بری بری قوموں نے کی اور دین کے دشمنوں نے کی اور انبیاء علیہ والسلام کو ستانے والوں نے کی۔ یا اللہ ان تمام باتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے